बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं यहाँ गढ़ी खुदा बख्श में शहीदों की मज़ार पे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, शहीद मीर मुर्तज़ा भुट्टो, शहीद शाहनवाज़ भुट्टो की मज़ार पे हाज़िरी दी है और रब से शुक्र अदा की है कि अल्लाह ताला के करम से हमने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध की हुकूमत में अपने 5 साल मुकम्मल किए। मैं इस मौके पे अपनी पार्टी की लीडरशिप, पार्टी के वर्कर्स और सिंध के लोगों का ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने ये भारी ज़िम्मेदारी दी और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह के करम से जो ज़िम्मेदारी मुझे दी गई थी और मेरे साथ मेरे काबीना के वज़रा भी मेरे साथ हैं, चाहे वो जो फ्लड्स आए थे उसके हवाले से, कोविड था, या वफाकी हुकूमत की जो नाइंसाफ़ियाँ थी, जो 3.5 साल एक हुकूमत थी जिसने सिंध को अपना सूबा ही नहीं समझा था, उन सब मुश्किलात से पार्टी की लीडरशिप की हिदायतों के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी की हैं और अब हम इंशाअल्लाह दोबारा लोगों के पास जाएंगे, लोगों के पास जा रहे हैं। इसी सिलसिले में मैं आज इधर हाज़िर भी हुआ हूँ ताकि लोगों से जो हम कर सके हैं उसके बारे में भी बताएं और जो नहीं कर सके हैं वो भी लोगों की और जो उम्मीदें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं उनका भी पता चले। और इंशाअल्लाह ताला चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की क़यादत में हमें पूरा यकीन है कि जो सिंध में ख़ास तौर पे चेयरमैन साहब की क़यादत में, सदर ज़रदारी साहब की क़यादत में हमने काम किया है, हम पूरे पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट लेने वाली जमात बनाएंगे और इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब को हम इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएंगे। और ख़ास तौर पे मकसद ये भी था कि शहीदों की मज़ार पे आके उनसे अपनी अक़ीदत दिखाएं और ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की जद्दोजहद थी जिसकी वजह से हमने 3 हुकूमतें 5-5 साल की मुकम्मल की हैं सूबा सिंध में और इंशाअल्लाह ताला इन्हीं शहीदों का मिशन आगे लेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चलेगी। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को किस नज़र से देखते हैं? इलेक्शन देखिए, इलेक्शन आइन में लिखा हुआ है 90 दिन में होने हैं और हमारा मौक़िफ़ यही है। अभी हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग के बाद मंगल के दिन 29 तारीख को चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब एक वफ़द भेजेंगे जो इलेक्शन कमीशन से मिलेगा और अपने जो मौक़िफ़ है उनको आगाह करेगा। और उसके बाद चेयरमैन साहब ने ये भी कहा है कि उसके बाद एक और मीटिंग सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की हम लाहौर में करेंगे। तो हल जो है वो मुंतखब हुकूमतों को वापस, जिसको अवाम मुंतखब करती है, जिसको इस मुल्क के लोग मुंतखब करते हैं, उसको आना चाहिए। और ये जो निगरान हुकूमत है उसको अपना उसी हद तक काम रखना चाहिए कि जो कानून में उनके लिए दिया हुआ है। सर सी जो कल इजलास थियो उन में आइंदा जी लाइ अमल या अहिड़ी का हिकमत अमली तव्हां पार्टी जी तरफ़ां खां तइ कई हुई आहे जंहिंमें ॿियनि पार्टियुनि सां कोई लाभ थिए या इलेक्शन ई वग़ैरह? इहो मां उर्दू में जवाब ॾेई थो छॾियां या सिंधी में ॾियां? सर आवाज़ थी हुई भई तव्हां भलाई मैं उर्दू में सिंधी में भई मिक्स करे जवाब थो ॾियां। तो लाइ अमल हींअर त असांजो मौक़िफ़ आहे त इलेक्शन्स थियनि ऐं इलेक्शन्स जी तारीख़ जल्द ॿुधाई वञे इंशाअल्लाह ताला। उन खां पोइ जेके सियासी इलाक़ वग़ैरह थींदा, कंहिं शइ खे रूल आउट नथो करे सघिजे, न कंहिं शइ जी यकीनी आहे त इलाक़ वग़ैरह थींदा या छा। असां सूरत हाल ॾिसंदासीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जेके जमायतूं आहिनि जेके मुल्क में जमहूरियत यकीन रखनि थियूं उन्हनि सां किन किन जाइनि ते थी थो सघे त सीट एडजस्टमेंट थिए, पर इहा परे पोइ जी ॻाल्हि आहे। हिन वक़्तु हिन ते का अहिड़ी डिस्कशन न थी आहे। मैंने आपको बताया ना, मैंने बताया अभी कि आइन में लिखा है कि 90 दिन में इंतखाब कराने हैं और आइन बड़ा वाज़ेह और बड़ा क्लियर है इस मामले में। और अगर
الیکشن نہیں کراتے ہیں تو میں نے جیسے عرض کیا کہ ہم ملیں گے ہم ملیں گے الیکشن کمیشن کے ہمارا پارٹی کا وفد ملے گا اور اس کے بعد جو لاہور میں میٹنگ ہو نہیں کرتی ہے. جو بھی جمہوریت پسند جماعتیں ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد ہی تھی, یہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جدوجہد تھی کہ انہوں نے ایک جمہوری طریقے سے ایک ایسے شخص کو جو اپنی مقبولیت کھو چکا تھا, جو ملک کے لیے نقصان دہ تھا, اس کو ایک جمہوری طریقے سے پہلی بار ہٹایا. تو آگے بھی ہم جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں, آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہیں اور اسی پہ چل کے کامیاب ہوں گے. سر کیا وجہ ہے کہ فاطمہ فروڑو کے واقعے میں بھی پیپلز پارٹی کی جانب سے مرکزی رہنماؤں کی جانب سے ابھی تک جو ہے وسا کے ساتھ کوئی بھی تعزیت نہیں کی گئی ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت گئی ہے سندھ سے اور نیب نے اور نگراں حکومت نے کافی وزراء کے جو نام ہیں وہ اے سی ایل میں ڈال دیے, کیا وجہ ہے سر اس کی؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو آپ نے جو بات کی, جو خیرپور میں واقع ہوا تھا رانی پور میں, اس کی سخت مذمت اور ہر لیول پہ, اور ایسی بات غلط ہے. ہماری لوکل رہنما چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ہدایت پہ ان سے تعزیت کے لیے بھی گئے اور ہمارے ایم این ایز بھی گئے ہیں. تو ایسی, اور میں آپ کو بتاؤں, میں اس وقت وزیر اعلیٰ تھا جب یہ واقعہ ہوا, اور اسی دن یہ لوگ کہیں گے میں غصہ کم کھاتا ہوں, لیکن اس رات کو جب میں نے پولیس کو واضح کیا تھا کہ ہمیں اس کے تہہ تک پہنچنا ہے, اور اسی سلسلے میں جو پولیس کا ایک ایس ایچ او تھا اس کو بھی گرفتار کرایا تھا, ڈاکٹر جو ایک بیان دیا تھا اس کو بھی گرفتار کیا, اور جو بھی ایویڈنس تھے ڈی وی آر وغیرہ ہاتھ کرنی, وہ ساری پاکستان پیپلز پارٹی نے, اس لیے کہ یہ ایسا افسوسناک واقعہ, ایسا ثانیہ ہے جس پہ ہر ایک کا دل لرز جاتا ہے. تو یہ کہنا بہت غلط ہے, اور میں اس پہ آپ سے بھی احتجاج کروں گا کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اس کا یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر ورکر اس واقعے پہ جو ہے اس کا شدید غم اور غصے کا اظہار کر چکا ہے. دوسرا, آپ نے کہا یہ پرانی باتیں ہیں, جب بھی الیکشنز ہوتی ہیں, یہ پہلی بار تو نہیں ہوا. 1970 سے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن لڑتی آ رہی ہے. جب بھی جمہوریت کا یہ مڈ ٹرم آتی ہے, جمہوریت نہیں ہوتی, یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوتا ہے, تو یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے ووٹ پہ یقین رکھتی ہے. یہ 2008 میں بھی شہید محترمہ کو شہید کر دیا تھا. اس کے بعد بھی صدر اسمبلی زرداری صاحب نے آئین اور قانون کی بات کی تھی, پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا تھا یہی نودیروں میں بیٹھ کے. اس کے علاوہ 2013 لے لیں یا 2018 لے لیں, تو ہر دفعہ یہ باتیں ہوتی ہیں کہ جی گرفتار ہو جائیں گے فلانا. لوگ ووٹ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریں گے, اس لیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے جو مسئلے ہیں ان کو جانتی ہے, لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتی ہے. آپ مہنگائی کا سوال شاید کر رہے ہیں. مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, بجلی जेके नयूं क़ीमतूं आहिनि उहे तमामु वधी वियूं आहिनि. सिंध ऐं पंजाब समेत जेके माण्हू आहिनि उन्हनि बिजलीअ जा बिल जमा कराइण खां मुकमल लातालगी करे छॾी आहे. मां इन करे चवां पियो, गवर्नमेंट वेठी आहे उहा गुज़िरियल गवर्नमेंट ते इल्ज़ाम लॻाए रही आहे. इन बाबति الزام, دیکھیے بات سنیں, ملک میں بحران ہے, اس سے کوئی کسی کو شک شبہ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بحران آپ وہ دن یاد کریں جب بجلی کی قیمتیں اور تیل کی قیمتیں بڑھ رہی تھیں, اور ملک کو مزید بحران میں ڈالنے کے لیے وہ عمران خان کی حکومت نے جاتے جاتے قیمتیں گھٹائیں, اور جس کی وجہ سے وہ بیلنس ہو گئے, وہ ابھی تک ریکور کر رہے ہیں. 15 مہینے پاکستان پیپلز پارٹی کولیشن حکومت میں تھی پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ, اور ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم ملک کو بچانے کے لیے اپنی سیاست بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں. ابھی بھی حل ایک ہی چیز میں ہے کہ منتخب نمائندے آئیں, منتخب حکومتیں آئیں, اور وہی لوگوں کا دکھ اور درد سمجھ سکتی ہے. الیکشن میں کامیابی کے بعد پیپلز پارٹی کی جانب سے اگلے وزیر اعلیٰ بھی آپ ہی ہوں گے؟ یہ پارٹی لیڈرشپ فیصلہ کرتی ہے, کبھی کوئی ڈیمانڈ یا ریکویسٹ نہیں کرتا. پارٹی لیڈرشپ, پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کس کو کیا عہدہ دینا ہے یا نہیں دینا ہے. سر असां बि दोस्त शहीद पिया थियनि, ज़ख़्मी पिया थियनि. ऐं तव्हांजे सखर में साईं जो शहर आहे, सखर में ताज़ो शहीद जान محمد, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں ابھی جا رہا ہوں جان محمد کی فاتحہ کے لیے بھی. جان محمد مہر ایک
صحافت کے لیے بہت بڑا نقصان ہوا ہے. جو بھی اس کے پیچھے عوامل تھے، لیکن یہ ضروری ہے کہ ان کے جو قاتل ہیں ان کو پکڑا جائے، ان کو قرار واقعی سزا ہو. اگین یہ واقعہ جب ہوا تھا تو میں چیف منسٹر تھا، اور اسی دن اور اگلے دن 18 یا 19 لوگ گرفتار کیے تھے، جن میں سے 3 نامزد ہیں وہ ابھی تک جیل میں ہیں. ہم نے جو بھی حکومت ایسے واقعات میں جب کرتی ہے تو میرے خیال ہے جو آخری سمری سائن کی تھی اپنی وزارت اعلیٰ کی، وہ شہید جان محمد کے ورثہ کو کچھ ایک ٹوکن آف ہیلپ تھی، اس کی سائن کی تھی. تو پاکستان پیپلز پارٹی آزادی صحافت پہ پوری طریقے سے یقین رکھتی ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ صحافی چوتھا ستون ہوتے ہیں ایک ریاست کا، اور یہ ریاست کو کمزور کرنے کے لیے بات ہوتی ہے جب صحافیوں پہ کوئی ایکشن لیا جاتا ہے. ہم اس پہ بہت کلیئر ہیں، اور میری جو نگران حکومت ہے، میں نے جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان سے بات بھی کی تھی، اس کیس کی بھی اور فاطمہ کیس کی بھی بات کی تھی کہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی کہ جی یہ تازہ 2 واقعات ہوئے ہیں جن کی تہہ تک پہنچنے ہیں، اور ان کے جو مجرم ہیں ان کو قرار واقعی سزا دینی ہے. Thank you, sir. Thank you.